السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کے سامنے آج وہی نورانی قاعدہ اور مدنی قاعدہ یہ ہمارے پاس حاضر ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مفردات 29 ہیں، ان کو تہجیب کہا جاتا ہے، مفردات کہا جاتا ہے۔ یہ بات آسا پڑھنا، بیتے سے نہیں پڑھنا عربی لہجے کے اندر۔ اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، ہونٹوں سے دانے والے 4 ہیں، اور 3 جو ہیں وہ حروف صفیری یعنی سیٹی والے حروف ہیں۔ تو اب ہم کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ زبردست قسم کا یہاں پر ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ الف ہے، اس کو الیف یا الف لام کے اوپر زبر لگا کے نہیں پڑھنا، بلکہ الف اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ با کو تھوڑا سا کھینچیں گے، آگے الف ہے، با اس طرح، تا، ثا۔ اور یہاں دیکھیں جس پر یہ جزم لگی مد لگی ہوگی نا، جیسے جیم کے اوپر یہ مد لگی ہے، مد، تو یہ مد جس حرف پہ ہوگی اس کو باقی الفاظ سے زیادہ کھینچیں گے۔ جیسے یہاں پر عین، غین ایسے لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے غین ایسے کر کے۔ اچھا، اب ان میں کون سی چیز ہے جو ہم نے فرق کر کے یہاں پر پڑھنا ہے، تو ہم یہاں پر دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس اسی پہ دیکھ لیتے ہیں، اگر چاہیں تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے سامنے قاعدہ کھلا ہوا ہے تو یہاں پر میں ایسے کر لیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے آگے الف، اس کے بعد با، اس کے بعد تا، تو یہ تا اور یہ طا ملتے جلتے ہیں، تا اور طا یہ ملتے جلتے ہیں، تو اس کو ہم نے فرق کیا کرنا ہے؟ تا تو ہمیں آتا ہے، بس اس کو تھوڑا سا پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے، تو ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے اندر فرق آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں آتا ہے تا، بس یہ سیکھنا ہے، تو موٹا کر کے، منہ بھر کے، ٹھیک ہے، تو بس یہ فرق ہے اس تا اور اس طا میں، تا تو، تتلی، طوطا، یعنی یہ طا موٹا، یہ بریک، تو، یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ثا، یہ ثا، سین، صاد، یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، ثا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثا ہمیں سین آتا ہے، صاد اور ثا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثا کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو نرم کر دینا، بالکل، ثا یعنی سا ایسے نہیں، بلکہ ثا زبان اپنی دونوں دانتوں کے درمیان میں لیں گے اور ایسے ہی پڑھیں گے، ثا نرمی کے ساتھ، یعنی اپنے سخت یا سیٹی کی آواز نہ نکلے، ایسے نہ ہو، بلکہ ثا نرم کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور سین یہ سیٹی والی ہے، اس کو سختی سے سیٹی کی آواز نکال کے پڑھنا ہے، سین ایسے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے ساتھ یہ سواد بھی ملتا ہے، لیکن یہ علیحدہ پڑھنا ہے کہ یہ سیٹی والا بھی ہے اور پر پڑے جانے والا بھی ہے، یعنی یہ صرف نرم پڑھنا ہے اور اس کو سیٹی مار کے پڑھنا ہے، اور اس کو سیٹی بھی ساتھ لگانی ہے اور ساتھ میں پر بھی کرنا ہے، یعنی موٹا بھی کرنا ہے ساتھ میں۔ تو کیا کریں گے؟ صاد، یعنی منہ بھر دینا ہے ساتھ، صاد۔ تو ان تینوں میں فرق ہو گیا کہ اس کو نرم پڑھیں گے ثا، اس کو سخت پڑھیں گے سیٹی کی آواز سے سین، اور اس کو سخت بھی پڑھیں گے سیٹی کی آواز سے اور ساتھ میں موٹا بھی کریں گے صاد، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں میں یہ فرق ہو گیا، ثا، سین، صاد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا جیم، یہ اس کے ساتھ کوئی بھی میچ نہیں کرتا، ہا کے ساتھ میچ کرتا ہے یہ ہا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہا ہے اور ایک یہ 2 آنکھوں والا جو ہا ہوتا ہے، گول گول اس طرح، یہ ہا ہے۔ تو یہ ہا اور یہ ہا ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اس کو ہم نے بریک پڑھنا ہے، حلق سے آواز نکال کے، جیسے ہم کوئی ٹھنڈا پانی پئیں یا بوتل کولڈ ڈرنک پئیں تو اس کے بعد کیسے آواز نکلتی ہے نا، ایسے ٹھنڈا پانی پینے کے بعد ایسے، تو یہ ہا بریک پڑھنی ہے آپ نے، ہا سینے سے آواز آپ کی نہ نکلے، حلق کے نیچے سے نہ آواز نکلے بلکہ اوپر سے نکلے، ایسے کر کے ہا کر کے آپ نے پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ ہا ہے، اس کو ہم حلق کے نیچے سے سینے سے زور لگا کے پڑھیں گے، ہا ایسے موٹا، اور یہ ہا ہے، تو ہا اور ہا اور
ہا، ہا اور ہا، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ آگے آگے خا، اس کے ساتھ بھی تقریباً کوئی میچنگ نہیں کرتا تقریباً۔ آگے آگے دال، دال اور اس کے ساتھ دعاد کر جاتا ہے میچنگ، ٹھیک ہے، رمضان رمضان، ٹھیک ہے۔ تو یہ دال اور دعاد، دال آپ نے دال ہی پڑھنی ہے، اس کو کوئی موٹا بہت نہیں کرنا۔ یہ دعاد جو ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، ضاد، ٹھیک ہے، ضاد، اس کا صحیح مخرج یہی ہے، ضاد، ٹھیک ہے۔ اس کو زواد بھی پڑھا جاتا ہے، تو اردو میں جب پڑھیں گے تو اس کو زواد پڑھیں گے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اردو اور عربی سیکھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون ہے، تو اردو پڑھیں گے تو پھر اس کو زواد پڑھیں گے، اور عربی پڑھیں گے تو اس کو دعاد پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ذال ہے، ذال، زا، اور اگر زواد پڑھیں پھر یہ بھی تقریباً ساتھ مل جاتا ہے تقریباً اس کی، ویسے یہ ہے تا زا، ذال، زا اور ضا، یہ تین الفاظ ایک جیسے آ گئے، ذال، زا اور ضا۔ اب ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ذال نرم ہے جس طرح ہم نے سا کو نرم کیا تھا، سا، ذال، اس کو ہم نے بغیر سیٹی کے بغیر سخت کیے، دونوں دانتوں کے درمیان میں، دونوں باہر والے زبان باہر نکالنی ہے، اور ذال ایسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ایسے ہے نہیں، اس کا زبان ہلکی سی بھی باہر نہیں نکلنی چاہیے، لیکن میں سکھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبان اپنے دونوں دانتوں کے درمیان میں لیں آگے، اور ہلکی سی بغیر سیٹی کے بغیر سختی سے نرمی سے پڑھ دیں، جیسے ذال، ذال، ایسے کر کے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذال بغیر سختی کے بغیر سیٹی کے، اور یہ زا سیٹی والا ہے، اس کو سخت کر کے سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، زا، زا، ایسے کر کے۔ یہ ذال ہے، یہ زا ہے سیٹی والا، اور یہ وا جو ہے اس میں سیٹی نہیں ہے لیکن اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، وا، وا، طا، وا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذال، زا اور وا، یہ فرق آ گیا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ذال، زا، وا، ٹھیک ہے، ذال، زا، وا، یہ تینوں میں فرق آ گیا۔ اس کو نرم پڑھنا ہے بغیر سیٹی کے، ذال، اس کو سیٹی کے ساتھ سختی سے، زا، اور اس کو بغیر سیٹی کے موٹا کر کے، وا۔ تو یہ تینوں ایک ہی جیسے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے آگے را، اس کے ساتھ تقریباً کوئی میچنگ نہیں کرتا۔ آگے سین ہے، سین کا آپ کو بتا دیا، سا، سین اور سواد یہ ملتے تھے۔ شین، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملتا۔ صاد، یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، صاد، سین اور سا کا۔ دعاد، یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، دعاد اور زال یہ ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کو موٹا کرنا ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، یا یہ تقریباً لگا لیں اس طرح سے۔ اور طا کے ساتھ اس تا اور طا میں فرق، طا کا فرق آپ کو بتا دیا گیا تھا، ضا ہے، یہ ضا، زا اور ذال یہ بتا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے عین، عین کو کوشش کریں گے حلق کے درمیان سے عین بریک کر کے نکال لیں گے، عین، عین، سختی سے ایسے کر کے، بے شک آپ اپنا انگوٹھا گلے پہ رکھ لیں، ہلکا سا دبائیں، زیادہ نہیں دبانا، ہلکا سا دبائیں، اور عین ایسے نکالنے کی کوشش کریں۔ عین اور حمزہ بھی ایک جیسے پڑھ جاتے ہیں، ان میں بھی آپ نے فرق کر کے پڑھنا ہے، عین کر کے۔ غین، یہ موٹے پڑھ جانے والے حروف میں سے، اس لیے اس کو موٹا پر کر کے پڑھنا ہے، غین، غین، جیسے دیکھیں اس کو بعض غلط پڑھتے ہیں، عین غین، عین غین نہیں ہے بلکہ عین اور غین ہے، اس کو عین غین نہیں پڑھنا، عین نہیں پڑھنا، عین، یہ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے، عین، غین، اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے فا آ گیا، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملتا، یہ اکیلا ہی ہے، فا، 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 اس کو فا نہیں کرنا، فا کرنا ہے، فا، فا، اپنے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں نا، ان کو نیچے والے ہونٹ کے اوپر رکھیں، فا، فا، ایسے، ٹھیک ہے۔ آگے آگے قوف، تو قوف کو آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کا جو آخری حصہ ہے نا آپ کا حلق کی طرف، اس کو آپ نے حلق کے ساتھ لگا دینا ہے، اوپر تالو کے ساتھ اوپر، قوف، قوف، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ قوف نکلے گا، زبان کی جڑ کو اوپر تالو کے ساتھ لگا کے پڑھنے کی کوشش کریں، قوف۔ دیکھیں اس کو بعد کیاف کر دیتے ہیں، کیا، کاف، کیاف، یہ پتہ نہیں اس طرح کرتے ہیں، بعد میرے پاس بچے پڑھتے ہیں تو ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ قوف، کیاف نہیں کرنا، قوف، قوف، موٹا منہ بھر کے، قوف، اور یہ کاف عام کاف کی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاف پڑھنا ہے، اس کو کیاف نہیں کرنا، بعض بچے اس طرح پڑھتے ہیں، عین، غین، فا، قوف، کیاف، کیاف، کیاف نہیں ہے، یہ کاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوف
اور کاف یہ دونوں ملتے جلتے ہیں. ان میں فرق کیا ہے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے. اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا. قوف کاف، قوف کاف، قوف کاف، قوف کاف. ٹھیک ہے، تو اس کو کوف بھی نہیں کر دینا، کاف ہی ہے یہ، قاف کاف. ٹھیک ہے، اس کو نرم پڑھ لیں، اس کو سخت موٹا کر کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آگے یہ لام، اس کے ساتھ بھی کوئی میچنگ نہیں کرتا. میم اس کے ساتھ بھی کوئی میچنگ نہیں کرتا. نون اس کے ساتھ بھی کوئی میچنگ نہیں کرتا، یہ اکیلے اکیلے ہیں. واو اس کو وا پڑھتے ہیں، تو وا اس کو نہیں پڑھنا بلکہ واو یہاں دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کو واو ایسے کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واو ہے، وا نہیں ہے، اس کو وا نہیں کرنا بلکہ واو اس طرح کرنا ہے. آگے یہ ہا ہے، دو آنکھوں والا بھی ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہا ہی ہے. تو یہ ہم نے بتا دیا تھا، یہ ہا اور یہ ہا، یہ ہا بریک، یہ ہا موٹا، ہا. اور یہ حمزہ، بعض کو حمزہ، حمزہ نہیں، حمزہ، حمزہ، حمزہ. تو یہ زا دوسری ہے سختی والی، حمزہ، اور ہا موٹی والی ہم. اس کو حمزہ نہیں، حمزہ وہ دوسرا ہوتا ہے، دوسرا نام جو ہوتا ہے، یہ حمزہ ہے موٹے ہا کے ساتھ، حمزہ. اور یہ یا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ پوری تختی میں آپ کو صحیح طرح سے پڑھ کے بتاتا ہوں، جیسے پڑھنے کا حق ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے. اگر آپ چاہیں تو ساتھ ساتھ میں پریکٹس کر سکتے ہیں، دھیمی آواز کے ساتھ 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 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. تو یہ ہماری تختی اس طرح سے مکمل ہو جائے گی. اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی یار، اب بھی اگر سمجھ نہیں ہے تو پھر مرضی ہے آپ کی، بالکل آسان ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ تختی بالکل آسان ہے، آپ کو آ سکتی ہے. آپ اپنے الفاظ درست کر سکتے ہیں. جب پڑھیں گے تو آپ کوشش کر لیں کہ میں نے کیا کیا سیکھا تھا. ثا کو نرم پڑھنا ہے، سین کو سخت پڑھنا ہے، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، عین غین کیسے پڑھی گئی ہے، عین کا نہیں پڑھ گیا. بعض توئیں زوئیں کرتے ہیں، طا ظا ایسے، اس کو یہاں پر تو ظا بھی نہیں کرنا بلکہ تو اور ظا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بعد اس کو ایک جیسا ذال زا نہیں، یہ نرم ہے، ذال یہ سخت ہے، زا. ٹھیک ہے، تا اور طا میں فرق، یہ سارا آپ بالکل آپ تھوڑا سا سیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے. یار کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا بھی رسپانس اس ویڈیو پہ آتا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے جو ہے وہ سبقوں کی طرف بھی موو کیا جائے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم بار بار ملاقات کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.